بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آج ہے تسبیح فاطمہ، کیا لفظ ہے؟ تسبیح فاطمہ کتنی بار ہے؟ جب بولے گے تبھی کام چلے گا۔ 34 مرتبہ اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ یہ جو ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اسی میں لذت آ جائے گی۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اس میں تمہیں کہیں فاطمہ کا تذکرہ نظر آ رہا ہے؟ اللہ اکبر میں کہیں فاطمہ ہے؟ نہیں ہے۔ الحمدللہ میں کہیں فاطمہ ہے؟ نہیں ہے۔ سبحان اللہ میں کہیں فاطمہ ہے؟ نہیں ہے۔ تو تسبیح ہے خدا کی؟ نہیں، بڑا جملہ ہے، تسبیح ہے خدا کی، مگر یہ نہیں کہا جاتا تسبیح ہے خدا۔ سب کیا کہتے ہیں نماز کے بعد؟ تسبیح ہے۔ تو اس میں لفظ فاطمہ تو کہیں ہے نہیں۔ پروردگار ذکر تیرا ہے، منسوب ہے فاطمہ کی طرف، کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے میرا ذکر بچایا ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ ارے ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ نہیں، جو میں بات پہنچانا چاہتا تھا شاید میں عاجز رہا اس سے۔ نہ اللہ اکبر میں فاطمہ، نہ الحمدللہ میں فاطمہ، نہ سبحان اللہ میں فاطمہ، مگر تسبیح کا نام ہے تسبیح ہے فاطمہ۔ پڑھی علی نے بھی، پڑھی رسول نے بھی، پڑھی اماموں نے بھی، پڑھی نبیوں نے بھی، پڑھی ملائکہ نے بھی، مگر یہ تسبیح منسوب ہوئی فاطمہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر الہی کو بچایا ہے خون فاطمہ نے۔ تو اللہ نے کہا جس نے میرا ذکر بچایا، تسبیح بھی اسی کی طرف منسوب ہوگی۔ جیسا ہے جیسے اللہ نے فاطمہ سے معاہدہ کر لیا ہو، تو نے میرا ذکر بچایا، تیرا ذکر میں بچاؤں گا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد۔ اللہ۔ تو ایک مسئلہ، اس میں لفظ فاطمہ نہیں ہے، لیکن فاطمہ کی طرف کیوں منسوب ہے؟ جلدی جواب دیجئے، کیونکہ تسبیح سوالوں کے اوپر ہے۔ کیوں ہے منسوب؟ اس لیے کہ اللہ اکبر کو جس نے بچایا وہ ہے فاطمہ، الحمدللہ کو جس نے بچایا وہ ہے فاطمہ، سبحان اللہ کو جس نے بچایا وہ ہے فاطمہ۔ تو ذکر الہی بچایا انہوں نے، اور ان کے تذکرے کو بچایا خدا نے۔ اب کسی سلطنت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی حکومت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی داعش جیسوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ذکر اہل بیت نہ مولویوں سے زندہ ہے، نہ ذاکروں سے زندہ ہے، نہ مجمع سے زندہ ہے، اس کا زندہ رکھنے والا خدا ہے۔ اگر ایسی باتوں پہ حوصلہ بڑھایا جانے لگے تو پھر غلط بیانی ہوگی ہی نہیں۔ خیر سنیے، تو منسوب ہے تسبیح فاطمہ۔ اجا بولا بھی جاتا ہے تسبیح زہرا سے زیادہ بولا جاتا ہے تسبیح فاطمہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی کمالات ہیں وہ سارے جس نام میں جمع ہوتے ہیں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ فاطمہ کے لفظ فاطمہ کے اندر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو 7 معنی ہیں فاطمہ کے تاریخ میں۔ ایک معنی نہیں، 7 معنی ہیں فاطمہ کے۔ تسبیح فاطمہ شروع کب سے ہوئی وہ سن لیجئے، اور میری ماں بہنیں بڑی غور سے سنیں گی۔ جناب مولا علی خود فرما رہے ہیں کہاں سے شروع ہوئی۔ 2 روایتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ جو میں اب روایت پڑھ رہا ہوں یہ روایت تمام اہل سنت کی کتابوں میں ہے اور تمامی اہل تشیع کی کتابوں میں ہے۔ جو میں اب پڑھ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ شہزادی اپنے گھر کا کام خود کرتی تھیں، اپنے گھر میں جھاڑو خود لگاتی تھیں، بچوں کے کپڑے خود دھوتی تھیں، چکی خود چلاتی تھیں، پانی لے کے خود آتی تھیں،
جتنے بھی گھر کے کام ہوتے ہیں شہزادی خود کرتی تھی. یہیں پہ ایک میسج دینا چاہتا ہوں اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو. اگر کام کرنا عیب ہوتا تو دنیا کی کوئی خاتون کرتی نہ کرتی، مگر فاطمہ نہ کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی کمالات ہیں وہ سارے فاطمہ کے اندر ہیں، جتنے بھی نقائص ہیں وہ سارے فاطمہ سے دور ہیں. دنیا کمالات کی محتاج ہے، کمالات جس کے محتاج ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. شہزادی تھک جاتی ہیں چکی چلاتے چلاتے. نبی نے مولا نے فرمایا زہرا تمہارے بابا کے پاس کچھ اسیر آئے ہیں، ان کے پاس جائیے اور ایک خادمہ کا سوال کر لیجئے. شہزادی پہنچی اپنے بابا کے گھر. جوانوں ایک بہت بڑا میسج دوں گا، سنیے. شہزادی پہنچی اپنے بابا کے گھر. نبی کسی سے محو گفتگو تھے. شہزادی کچھ دیر رکی واپس آ گئی. رسول کو معلوم ہوا زہرا آئی تھی. فوراً اپنے گھر سے شہزادی کے گھر آئے، دروازے پہ آ کے سلام کیا. شہزادی کو بیٹھا پایا. شہزادی باپ کے لیے کھڑی ہو گئی. ایک مرتبہ کہا میری لختیری جگر آپ کس لیے تشریف لائی تھی؟ اب یہاں خدا کی قسم لکھنؤ میں بہت اچھی طرح یہ چیزیں سنی جاتی ہیں، میں جانتا ہوں. جو میں اب جملہ کہہ رہا ہوں تاریخی ایک ہی جملہ ہے بس. سوال کیا بیٹی کس لیے گئی تھی؟ حیا کی پیکر زہرا خاموش، کچھ نہیں بولی. کہا بیٹی میں پوچھ رہا ہوں کس لیے گئی تھی؟ میرے مولا بولے یہ نہیں گئی تھی، میں نے بھیجا تھا. کس لیے؟ کہا اس لیے کہ گھر کا کام کرتے کرتے تھک جاتی ہیں. کوئی یہ فضا کے آنے سے پہلے کی بات ہے. خادمہ دے دیجئے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا بیٹی کے لیے باپ سے مطالبہ جائز نہیں ہے شریعت میں؟ اگر یہ میرا مسئلہ پہنچ گیا تو قیامت تک بھی داد دیتے رہیں گے نا، تو بھی حق ادا نہیں ہوگا. جو ہسٹری کا جملہ ہے. مجھے پہلے یہ بتائیے جائز ہے ناجائز ہے؟ بیٹی کے لیے باپ سے مطالبہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ فیصلہ کریے سارے. نہیں بولیے زور سے. جائز ہے. اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور جو بیٹھ کھڑے ہیں بیٹھے تمام سنیں. جو شہزادی اتنی حیا کی پیکر ہو کہ جائز مطالبہ بھی اپنے باپ سے نہ کرے تو وہ دربار میں آ کے حاکم کے سامنے ناجائز مطالبہ کرے گی. بس میں نے کہہ دیا، سمجھنا آپ کا کام ہے. جو جائز مطالبہ نہ کرے وہ ناجائز مطالبہ کرے گی. ارے جب شہزادی کو علم غیب تھا یہ دیں گے نہیں تو گئی کیوں؟ تاکہ لوگوں کے اندر ظالم کی نقاب اتارنے کا جذبہ پیدا ہو اور اسے اپنا حق لینے کا طریقہ آ جائے. چلیے سنیے بس، چونکہ وقت زیادہ نہ ہو جائے گئی. شہزادی نے کچھ نہیں بولی. خادمہ چاہیے. اب سنیے عربی. افلا اعلمکما ما ہوا خیر لکما من الخادم ومن الدنیا وما فیہا. اے علی و فاطمہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ دوں، کیا میں تمہیں ایسی چیز عنایت نہ کروں کہ جو پوری دنیا کے خزانوں سے بہتر ہو، پوری دنیا کی دولت سے بہتر ہو، اقتدار سے بہتر ہو، سلطنت سے بہتر ہو، زر و جواہرات سے بہتر ہو، خادم اور نوکر سے بہتر ہو، غلام اور کنیز سے بہتر ہو. تو ایک مرتبہ دونوں کہنے لگے کہ یا رسول اللہ رضیت عن اللہ وعن رسول، ہم اللہ سے بھی راضی ہیں اس کے رسول سے بھی راضی ہیں. کہا تو اے علی و فاطمہ نماز کے بعد سونے سے پہلے 34 مرتبہ کہو اللہ اکبر، 33 مرتبہ کہو الحمدللہ، 33 مرتبہ کہو سبحان اللہ. پھر سن لیجئے
دنیا سے بہتر، دنیا کے خزانوں سے بہتر، دنیا کی سلطنت سے بہتر، خادم اور نوکر سے بہتر میں اگر تمہیں تعلیم دوں، کہا دیجئے، کہا 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، یہ دنیا کے سارے خزانوں سے بہتر ہے۔ علی و فاطمہ نے پڑھنا شروع کیا، کہاں نہیں، یاد رکھیے کہاں، ہر نماز کے بعد اور سونے سے 2 جگہ وارد ہوئی ہے، سونے سے پہلے اور نماز کے، ہر نماز کے بعد یہ پڑھیے، پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، جب تک علی زندہ رہے پڑھتے رہے۔ اور جب کسی نے، مولا نے کہا واللہ ما ترکتها بعد، خدا کی قسم میں نے جب سے نبی نے تعلیم دی تھی میں نے تسبیح زہرا نہیں چھوڑی۔ تو ایک مرتبہ ایک شخص موقع تلاش میں رہتا ہے نا، ایک، اس نے کہا یا علی جنگ صفین میں بھی نہیں؟ مولا نے کہا خدا کی قسم جنگ صفین میں بھی نہیں۔ نہ علی نے نماز چھوڑی اور نہ علی نے تسبیح چھوڑی، اس لیے کہ یہ علی کو اپنے جیسا سمجھ رہا ہے کہ جس طرح ہماری نماز یا زیادہ خوشی میں چھٹتی ہے، بیٹی کی شادی ہو تو باپ نماز نہیں پڑھتا، ارے جی اتنی مصروفیت ہے، اتنے مہمان ہیں، اتنے چاہنے والے لوگ ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا جب عزت سے بیٹی اٹھی تھی ایک مصلی ماں بچھاتی، ایک مصلی باپ بچھاتا، پروردگار تیرا شکریہ نہیں ہوتا، چھٹ جاتی ہے۔ اس نے اپنے جیسا سمجھا علی کو، ارے علی تمہارے جیسا نہیں ہے، جنگ جمل ہو رہی ہے، مالک اشتر حملہ کر کے میرا مولا آیا، مالک اشتر نے شہد کہا مولا شہد کھا لیجئے، مولا علی نے شہد چکھا، چکھنے کے بعد کہنے لے طائف کا ہے، ایسا بہادر انگلیاں دبا کے کہنے لگا مولا ایسے حالات میں بھی ذائقہ نہ بدلا۔ میرے مولا نے کہا مالک اشتر ذائقہ اس کا بدلتا ہے جسے موت سے ڈر لگتا ہو۔ علی کو موت سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ سنیے، علی اور زہرا نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ تسبیح زہرا سے بڑا اللہ کا کوئی ذکر، تسبیح زہرا سے بڑی اللہ کی کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی بھی عبادت ہو تسبیح زہرا سے بڑی عبادت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے دعویٰ کر رہے ہیں، میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، دعویٰ کیا تمہارے 5ویں امام نے۔ خدا کی قسم حوصلے سے سنیے گا، میں بھی دل لگا کے پڑھ رہا ہوں، بالکل وہی الفاظ پڑھوں گا۔ کیا کہا میرے امام نے؟ تسبیح فاطمہ سے بڑا اللہ کا کوئی ذکر، بولیے اللہ کی کوئی عبادت، سب سے بڑا اللہ کا ذکر کون ہے؟ تسبیح زہرا۔ سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ تسبیح ہے، بولیے بھائی تسبیح زہرا۔ دلیل دیتے ہیں امام، ما عبد اللہ بشیء افضل من، علماء سے توجہ چاہتا ہوں، افضل من تسبیح فاطمہ ولو کان شیء افضل من لنہلہ رسول اللہ۔ یہ فاطمہ معراج پہ پہنچ جاتے اگر ترجمہ سمجھ آتا۔ امام کیا کہتے ہیں؟ تسبیح زہرا سے بڑی اللہ کی کوئی عبادت نہیں ہے، اگر اس سے بڑی کوئی عبادت ہوتی تو رسول زہرا کو وہ دیتا، تسبیح نہ دیتا۔ تو پھر پڑھیے صلوات بھاگ رضی والے۔ کیا سمجھ میں آیا آپ کے؟ اس تصویر سے بڑا اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب اس کی فضیلت سنیے، یہ 5ویں امام کی تھی، اب 6ٹھے امام۔ میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے بھی پڑھ کے، من سبح تسبیح الزہرا ثم استغفر غفر اللہ لہ وہی مئۃ باللسان وألف فی المیزان ویطرد الشیطان ویرضی الرحمن۔
ارے خدا کی قسم کمال کر دیا چھٹے امام نے. کہتے جو انسان نماز کے بعد تسبیح زہرا پڑھے اور پھر کہہ دے پروردگار مجھے معاف کر دے, تو اللہ اس مومن کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, اور ایک تسبیح اسے ایسا بنا دیتی ہے جیسے بطن مبارک سے ابھی پیدا ہوا ہو. سنیے پھر کیا کہتے ہیں, یا میات باللسان, جب زبان سے کہتے ہو تو 100 دفعہ ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے بھائی. جب زبان سے کہتے ہو تو 100 دفعہ ہوتی ہے, جب یہ میزان عدالت میں تلتی ہے تو 1000 بن جاتی ہے. نہیں نہیں, امام کا قول ہے 1000 بن جاتی ہے. جیسے ہی مومن تسبیح پڑھتا ہے یطرد الشیطان, شیطان کو بھگا دیتی ہے. وَيُرْضِي الرحمن, خدا کو خوش کر دیتی ہے. تو تسبیح سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اما جس کی تسبیح سے شیطان بھاگ جائے اس کی ذات کا کیا کہنا. شیطان تسبیح سے کیا ہوتا ہے. تو میری ماں بہنیں اور میرے بھائی آج کے بعد یہ شکایت نہیں کریں گے اتنا کما رہے ہیں گھروں میں برکت نہیں ہو رہی, نحوست ہی نحوست ہے, بناؤ نے گھیر رکھا ہے, شیطانت ہی نہیں ہے, شیطانی شیطان بہکا رہا ہے ہمیں. تو اس کا سب سے اچھا علاج کیا ہے. نہیں آپ ہی بولیے نکتہ, شیطان کو بھگانے کا طریقہ کیا ہے. ارے خدا کی قسم 2 چیزوں سے شیطان بھاگتا ہے, یا علی ولی اللہ سے یا تسبیح زہرا سے. اللہ اب بتائیے کتنی قوت ہے اس کے اندر. شیطان کو یعنی ہر شیطان ڈرتا ہے تسبیح سے اور تسبیح والے سے. اگر نہ ڈرتا تو قاسم سلیمانی کو قتل نہ کرتا. ہر شیطان ڈرتا تسبیح پڑھنے والے سے. تو تسبیح کیا کرتی ہے, گناہوں سے تمہیں پاک کرتی ہے, اور کیا کرتی ہے, میزان عدالت میں 1000 بنتی ہے, اور کیا کرتی ہے, شیطان کو بھگاتی ہے, اللہ کو راضی کرتی ہے. اس کے بعد تیسری حدیث سنیے, امام فرماتے چھٹے امام, تسبیح فاطمہ فی کل یوم فی دبر کل صلاۃ احب الی من صلاۃ 1000 رکعۃ. امام کہتے ہیں ایک انسان ایک دن میں اگر 1000 رکعت نماز پڑھے اور دوسرا انسان ایک دن میں صرف 2 رکعت نماز پڑھے اور 2 رکعت کے بعد تسبیح زہرا پڑھے تو یہ 2 رکعت نماز اس 1000 سے بہتر ہے. 2 رکعت نماز کس سے بہتر ہے, 1000 سے. پھر معصوم فرماتے ہیں ان الصلاۃ الخالیۃ ترد علی صاحبہا, جس نماز کے بعد تسبیح نہ پڑھی جائے مولا کو حق ہے اس کی نماز منہ پہ مار دے. یعنی تسبیح کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. 2 ہی وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی, یا شوہر کی ولایت ہے یا زوجہ کی, اب بولیے بھائی, زوجہ کی تسبیح ہے. تو اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. امام فرماتے ہیں تسبیح کیسے پڑھنا ہے آپ کو, وہ سنیے. امام فرماتے ہیں مولا علی اب تسبیح ہو نصف المیزان. جب انسان کہتا ہے سبحان اللہ تو میزان اعمال آدھا بھر جاتا ہے. جب کہتا ہے الحمدللہ تو میزان پر ہو جاتا ہے. اور جب کہتا ہے اللہ اکبر تو امام فرماتے ہیں مولا علی کہ زمین سے آسمان تک نور ہی نور پھیل جاتا ہے. یہ تسبیح نور پھیلا دیتی ہے. روایت میں موجود ہے کہ زیادہ تر تسبیح پڑھا کرو
یہ جو ہاتھوں پہ 14 نشان ہیں، کیا کہتے ہیں اسے آپ کے اردو میں؟ میں اگر اپنے مظفر نگر کی بولوں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن پورا بھی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ پورے۔ کتنے ہیں ایک ہاتھ میں؟ ہم کتنے ہیں؟ اصل میں جب سوال ہونے لگتا ہے نا ممبر سے تو ہلکا سوال بھی بھاری بن جاتا ہے خود ہی، وہ سوچتے پتہ نہیں کیا جواب ہوگا۔ کتنا؟ 14 ہے نا۔ روایت ہے کہ جو انسان ایسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ان نشانوں پہ تسبیح پڑھتا ہے تو جب قبر میں تاریکی ہی تاریکی ہوگی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا اور انسان چاروں طرف دیکھے گا تو ان نشانوں سے ایک نور نکلے گا۔ اگر اپنی قبر کو منور کرنا چاہتے ہو تو تسبیح زہرا پڑھو، نور پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری روایت ہے جب انسان کا سختی سے دم نکلتا ہے تو سب سے زیادہ مدد کرتی ہے تسبیح زہرا۔ امام فرماتے ہیں، کیوں فرماتے ہیں؟ سنیے، من فعلہ ذالک غفر اللہ لہ وأوجب اللہ الجنہ۔ جو انسان تسبیح پڑھے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ ایک انسان کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ مگر طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ سمجھ لیجئے۔ طریقہ یہ نہیں ہے جس طرح ہم پڑھتے ہیں، طریقہ یہ ہے جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں، جیسے سلام میں بیٹھتے ہیں۔ ادھر آپ نے سلام مکمل کیا، ادھر ادھر ہاتھ نہ ملائیے پہلے۔ یہ ہمارے ہندوستان میں غلط طریقہ رائج ہے کہ پہلے ان اللہ پڑھتے ہیں، پھر اللہم کل ولی کل پڑھتے ہیں، پھر جو ہیں بعد میں اور دعا پڑھتے ہیں، بعد میں تسبیح۔ اچھا بعض لوگ ایسے تھے موقع ہی نہیں آنے جاتے فوراً بھاگ جاتے ہیں۔ اتنی فضیلت سے محروم ہیں ہم۔ سنیے روایت کیا کہتی ہے، تسبیح کیسے پڑھو؟ سلام مکمل ہوا، ہلیے نہیں، ایسے ہی آپ نے سلام پھیرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسبیح زہرا پڑھتا ہوں سنت قربت علی اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس حال میں تشہد میں تھے اسی حال میں رہیے۔ امام کہتے ہیں جب انسان تسبیح پڑھنے کے بعد ایک پیر دوسرے پیر سے ہٹاتا ہے تو جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ بس سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ۔ ادھر ادھر نہ دیکھیے، تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہاتھ ملائیے۔ ارے یہ ہمارا فلسفہ ہے، ہم پہلے ملاتے ہیں، معصوم کا فلسفہ ہے بعد میں ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تسبیح پڑھ کے پاک ہو جائے گا تو پاک ہاتھ سے ملیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بس آخری جملہ ہے۔ مگر جس انسان کو معصوم فرماتے ہیں، جس انسان کو جسمانی بیماریاں ہو، خلاصہ کر رہا ہوں، جس انسان کو جسمانی بیماریاں ہو، جس انسان کے گھر میں برکت نہ ہوتی ہو، جس کی بیٹی کے لیے رشتے مناسب نہ آتے ہو، جس کا اقتصاد کمزور ہو گیا ہو، جو بے روزگار ہو، اسے چاہیے کہ جہاں منت مانتا ہے بریانی کی، منت مانتا ہے جلیبی کی، آج کل ہمارے ہاں ساری منتیں کھانے سے وابستہ ہیں۔ میرا یہ کام ہو جائے دیگ اتاریں گے، میرا یہ کام ہو جائے جلیبیاں بانٹیں گے، میرا یہ کام ہو جائے۔ ارے بھائی یہ بھی کرو، کبھی وہ منت بھی مانگو جو زہرا نے مانی ہے، جو علی نے مانی ہے، یا روزے مانو یا نماز مانو یا تسبیح مانو۔ واہ، یہ میرا میسیج ہے۔ امام فرماتے ہیں جس کی بیٹیوں کی شادی نہ ہوتی ہو، اقتصاد کمزور ہو گیا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ سونے سے پہلے تسبیح زہرا پڑھے۔ ہم گارنٹی لیتے ہیں کہ اس کی ساری پریشانیاں دور ہوگی۔ تو اس مجلس کے بعد میاں کسی پنڈت کے پاس یا کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کچھ دے دیجئے برکت کے لیے۔ تمہارے ہاتھ میں تسبیح زہرا سب سے بڑی طاقت ہے۔ میری ماں بہنیں آج سے واجب کر لیں اپنے اوپر، اگر کوئی پریشانی آئے گی تو سونے سے پہلے تسبیح پڑھیں گے۔ امام کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے صاحبان ایمان اللہ کا ذکر زیادہ کرو۔
کہتا ہے مولا کام نہ کروں؟ کہا نہیں کام بھی کرو. کہا پہ ذکر خدا کیسے زیادہ کروں؟ کہا ایک تسبیح صبح میں پڑھ لے، ایک تسبیح رات میں پڑھ لے، دن بھی عبادت میں بسر ہو جا، رات بھی عبادت میں بسر ہو جائے. تو انشاءاللہ اگر ایسا کریں گے تو بآواز بلند صلوات